السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ آئی ایم حماد غفور، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ایجوکیشن سیکٹر میں کام کر رہا ہوں۔ ایجوکیشن سیکٹر میں کام کرنا یہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، اور تقریباً 10 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ ان 10 سالوں میں نے بہت کچھ سیکھا۔ ان 10 سالوں میں نے بہت سے آرگنائزیشنس کو کنسلٹنسی دی، کچھ آرگنائزیشن کو خود بنایا، اس کو اسٹیبلش کیا۔ ایک آرگنائزیشن، ایک اسکول نیٹ ورک، ایک چین سسٹم میں نے بنایا جس کے پورے ملک میں تقریباً کوئی 70 برانچز تھی، اور وہ میں نے 4 ایئرز میں یہ کیا تھا۔ اس کے بعد ڈفرینٹ آرگنائزیشن کو مختلف اوقات میں کنسلٹنسی پرووائڈ کی ہے، اور آج کل میں اپنا اسکول نیٹ ورک رن کر رہا ہوں، دا کریٹو اسکولس کے نام سے۔ بہت سے چیزیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ جو ان 10 سالوں میں نے سیکھا ہے وہ میں لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کروں، کیونکہ اس وقت پاکستان میں تقریباً کوئی 1.5 لاکھ لگ بھگ پرائیویٹ سکولز موجود ہیں، اور پرائیویٹ سکولز بہت زیادہ ان کے پرابلمز ہوتے ہیں، ایشوز ہوتے ہیں، اور ظاہر بات ہے بعض نیٹ ورکس بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ جو میجورٹی انڈیویجول سکولز ہوتے ہیں ان کا کوئی سنٹرلائز سسٹم نہیں ہوتا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے چیزوں کو بہتر کر سکیں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جس ٹاپک پہ بات کروں گا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی آرگنائزیشن کو، کسی بھی انسٹیٹیوشن کو رن کرنے کے لیے کچھ SOPs ہوتی ہیں، کچھ پالیسیز ہوتی ہیں، کچھ مینولز ہوتے ہیں۔ اسی طرح ملک چلانے کے لیے کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک بہترین اسکول کے لیے چلانے کے لیے اس کے لیے SOPs ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور کچھ SOPs میں نے بنائی ہوئی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی اسکول چلانے کے لیے آپ کے پاس کم از کم 5 قسم کے SOPs ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے جس میں میں نے اس کی جو پارٹیشن کی ہے، ایک میں نے اس کے ایڈمنسٹریٹیو مینولز، دوسرا میں نے اس کے ایکیڈیمک مینولز، تیسرا میں نے اس کا جو ہے ہیلتھ، سیفٹی اینڈ انوائرمنٹ مینولز، اور فورتھ ون ہیومن ریسورس مینول، اور ففتھ دا موسٹ امپورٹنٹ ایریا اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس مینول۔ ایک ان 5 جو ایریا میں نے آپ کو بتا دیا، یہ 5 ڈفرینٹ SOPs، اس میں آپ کے پورے اسکول کی جتنی بھی ایشوز ہیں A to Z تک وہ کور ہو جاتے ہیں۔ اگر میں بات کر لوں ایڈمنسٹریٹیو مینولز کی، تو اس ایڈمنسٹریٹیو مینول میں جو سب سے پہلا جو ڈاکومنٹ آتا ہے وہ ہے اسکول ڈاکومنٹیشن اینڈ ریکارڈ کیپنگ۔ اکثر اسکول میں جب میں وزٹ کرتا ہوں اور میں دیکھ لیتا ہوں تو ان کا کوئی میکینزم نہیں ہوتا، ان کا فائل ورک بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، عجیب قسم کا۔ ان کو فائلنگ سسٹم نہیں آتا، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے اپنا ایک جو امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہے اس کو کتنے سال تک رکھنا ہے، پھر اس کو اگر ویسٹ بھی کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اس کو جو ہے نا باکس میں بند کر کے ایک اس میں رکھ کے ویئر ہاؤس میں رکھ کے کچھ 4 سال بعد، کچھ ریکارڈ 5 سال بعد آپ جو ہے نا ویسٹ کرتے ہیں، کچھ آپ 10 سال تک مینٹین رکھتے ہیں۔ تو ان کو اس چیزوں کا بالکل نہیں پتہ کہ اچھا ہماری فائلنگ جو ہے وہ کس طرح ہوں گی، اس کے ٹیگ کس طرح ہوں گے، اس کے نام کس طرح ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اور یہ ان چیزیں ان کو نہیں پتہ ہوتا۔ تو سب سے پہلے اسکول ڈاکومنٹیشن اینڈ ریکارڈ کیپنگ جو ہے نا یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ایڈمنسٹریشن کی میں بات کر رہا ہوں۔ دوسرے جو ایڈمنسٹریشن میں جو سب سے پہلے آپ کو جو ڈیٹیلز ہونی چاہیے وہ ہے اسٹوڈنٹ ایڈمیشن اینڈ وتھڈرال۔ یہ پالیسی آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشن کا کرائٹیریا کس طرح ہوگا، ٹیسٹ اس کا جو ہے نا کتنے مارکس کا ہوگا، اس کے کنڈکٹ کرنے کا پروسیجر کیسا ہوگا، پھر جو ہے ایک اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا ڈسکاؤنٹ پالیسی کیا ہوگی، اگر سبلنگ ہے تو اس کی کیا ڈسکاؤنٹ پالیسی ہوگی،
اس کے بعد اس کا جو وڈرال کا پروسیجر ہے وہ کیسا ہوگا، اس کا فائلنگ سسٹم کیسا ہوگا. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کسی بھی اسکول کے لیے کہ اس کا اسکول ایڈمیشن اینڈ وڈرال پروسیجر کس طرح ہونا چاہیے. دیکھیے لیٹ سپوز آپ کا اسکول ہے، آپ اس کو رن کرتے ہیں، آپ کو کوئی بھی جو ہے نا کوئی پرابلم فیس آتی ہیں، اس کو سالو کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جلدی سے اپنا مینولس کھول دیں، SOPs کھول دیں، اور ریلیونٹ جو ہے نا وہ ڈاکومنٹ آپ اوپن کر دیں. لیٹ سپوز آپ کو کوئی ایشو ہے ایڈمیشن کے حوالے سے، آپ اسکول ایڈمیشن اینڈ وڈرال کا ڈاکومنٹس کھول دیں. آپ کا جو ہے نا کوئی اور ایشو ہے وہ آپ اسی سے ریلیونٹ ڈاکومنٹس اوپن کر دیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ جو ہے نا آپ کے سارے جو اسکولز کا جو سیٹ اپ ہے وہ ایک آرگنائز وے کے ساتھ چلتا رہے گا. تیسرا جو میں نے ایڈمنسٹریٹو جو مینولز میں نے ڈالا ہوا ہے وہ ہے اسکول کینٹین آپریشنس. ہر اسکول میں کینٹین ہوتا ہے، یا تو اسکول آنر خود رن کرتا ہے یا وہ سبلیٹ کرتا ہے. اگر خود رن کرنا ہے تو پھر اس میں ہائیجینک فوڈ کون سا ہوگا، کس لسٹ کے حساب سے آپ مینٹین کریں گے. اگر آپ سبلیٹ کرتے ہیں تو پھر اس کا ایک پراپر ایگریمنٹ ہونا چاہیے، اور ایک پروفیشنل طریقے کے ساتھ آپ کا ٹیک شاپ یا آپ کا کینٹین چلے اور نظر آ جائیں کہ واقعی جو ہے نا یہ سب کچھ ایک آرگنائز طریقے سے ہوتا ہے. اور یاد رکھیے کینٹین بھی ایک حساس ایریا ہے اسکول کا، کیونکہ اگر ہائیجینک فوڈ نہیں ہوگا اور آپ ان چیزوں پہ کمپرومائز کرنا شروع کریں گے تو پھر اس سے جو ہے نا آپ کے بچوں کے ہیلتھ پہ جو ہے نا ان کے اثرات ہوں گے. ایک اور ایڈمنسٹریشن میں یا ایڈمنسٹریٹو مینول میں جو چیز میں نے ایڈ کی ہے وہ ہے اسکول ایونٹ مینجمنٹ پالیسی یا مینول. اکثر یہ ہوتا ہے کہ اسکولز والوں کو پتہ نہیں ہوتا، پروگرام جب کرتے ہیں ان کا جو ہے نا اسٹیج کیسا ہونا چاہیے، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا. اکثر جب میں اسکولز میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں تو جو بیک ڈراپ ہوتا ہے وہ بھی کوئی کہیں جو ہے نا لٹکا ہوتا ہے، کوئی کسی کا کیل اترا ہوتا ہے، بس عجیب انداز سے. پروفیشنل زمانہ ہے، ہر چیز کو پروفیشنل طریقے سے پریزنٹ کرنا چاہیے. ڈائس ان کو کوئی عجیب طریقے سے پڑا رہتا ہے، کسی نے پتہ نہیں کپڑا پہنایا ہوتا ہے، کسی نے اوپر سے اسٹیکر لگایا ہوتا ہے، کوئی ترتیب نہیں ہوتا ان لوگوں کا. پھر کوئی کسی طریقے سے سٹارٹ کرتا ہے، پھر اینڈنگ عجیب طریقے سے کرتا ہے. تو یہ جو ایونٹ مینجمنٹ پروٹوکول ہے اس میں نے ان تمام باتوں کا جو ہے نا خیال رکھا ہے کہ آپ نے کیسا جو ہے نا اپنا کسی اسکول میں کوئی بھی ایونٹ ہو آپ اس کو کیسا کنڈکٹ کریں گے، اس کے پورا پروٹوکول، اس کی پوری گائیڈ لائن اس جو ہے نا میں نے بنایا اس میں موجود ہے. ایک اور میں نے جو اس میں ڈالا ہوا ہے ایڈمنسٹریٹو مینول میں وہ ہے اسکول ڈریس کوڈ، کہ سیکورٹی گارڈ کا کیا ڈریس کوڈ ہونا چاہیے، آیا کا کون سا ڈریس کوڈ ہونا چاہیے، آفس بوائے کا کون سا ڈریس کوڈ ہونا چاہیے، ٹیچر جو فیمیل ٹیچر ہے اس کا کس طرح ڈریس کوڈ ہونا چاہیے، جو میل ٹیچر ہے ان کا کس طرح ڈریس کوڈ ہونا چاہیے. اور ایک اور ڈاکومنٹ جو میں نے ایڈمنسٹریٹو مینولز میں ایڈ کیا ہوا ہے وہ ہے ڈیکور مینول، کہ آپ کے پورے اسکول کا تھیم کس طرح ہوگا. یہ بہت ضروری ہے. اکثر جب میں دیکھتا ہوں تو کسی اسکول نے جو ہے نا عجیب سا انہوں نے کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا، کسی نے دیوار پہ جو ہے نا مارکر سے لکھا ہے، کسی نے جو ہے نا کوئی آرگنائز وے نہیں ہوتا ان کا، کسی نے گیٹ کوئی عجیب سا ان کا کلر ہوتا ہے، ان کا کوئی لوگو کچھ اور تھیم ہوتا ہے، دیوار کچھ اور تھیم کا ہوتا ہے، تو بہت برا حال ہوتا ہے. تو میں نے اس میں ایسا کیا ہے کہ جو ڈیکور مینول ہے میں نے ایون اس حد تک میں گیا ہوں کلاس ٹو کلاس کہ آپ لیٹ سپوز پری ایئر 1 کا کلاس ہے یا پلے گروپ کا آپ کا کلاس ہے تو پلے گروپ کا آپ کا کلاس کا فیسنگ ایریا کس طرح ہوگا، بیک ایریا کس طرح ہوگا، لیفٹ اور رائٹ پہ جو سافٹ بورڈ ہوں گے وہ کس سائز کے ہوں گے، بورڈ کس سائز کے ہوں گے، پھر اس سافٹ بورڈ پہ کون کون سے چیزیں آپ ڈسپلے کریں گے، پھر آپ کا وائٹ بورڈ فلور سے کتنا نیچے ہوگا. ان تمام چیزوں کا اس کا میں نے اس میں خیال رکھا ہے اور یہ بڑی محنت کے ساتھ میں نے اس کو ڈیولپ کیا ہے. تو جو سب سے پہلا میں نے آپ کے ساتھ ایکسپلین کیا وہ تھا ایڈمنسٹریٹو مینولز،
اور ایڈمنسٹریٹیو مینولز میں نے 5 ایریاز کو کور کیا ہوا ہے. ایک اسکول ڈاکومنٹیشن اینڈ ریکارڈ کیپنگ، دوسرا جو میں نے اس میں اسکول ایڈمیشن اینڈ وڈرال پروسیجر، تیسرا اس میں ہے اسکول کینٹین آپریشن، فورتھ ون از دا اسکول ایونٹ مینجمنٹ پروٹوکول، اور ففتھ ون اسکول ڈریس کوڈ. تو یہ جو ہے نا یہ میں نے اس میں جو ہے نا ایڈمنسٹریٹیو مینول میں ڈالا ہوا ہے. اس کے بعد جو دا موسٹ امپورٹنٹ ایریا ہے کسی بھی اسکول کے گڈ ول جس سے بنتی ہے وہ ہے ایکیڈیمکس. اگر آپ کا ایکیڈیمک اسٹرانگ ہو اور آپ 21st سینچری کے حساب سے ہوں، وہ 21st سینچری کے چیلنجز کو میٹ کر سکتا ہوں، اور وہ اسکل بیسڈ ہوں، ایکٹیویٹی بیسڈ ہوں، تو پھر وہ آپ کا جو اسکول ہے یا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ ترقی روز روز جو ہے نا وہ ترقی کرے گا، عروج پہ جائے گا. لیکن اس کے لیے آپ نے ایک 21 چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ایکیڈیمک جو ڈپارٹمنٹ ہے یا جو اسکول کا ایکیڈیمک ایریا ہے اس میں نے 21 جو ہے نا وہ چیزیں ایڈ کی ہیں. سب سے پہلے ایکیڈیمک میں آتے اورینٹیشن، کہ آپ اورینٹیشن پروٹوکول، کہ آپ نے جو بچوں کا فرسٹ ڈے ہے ان دا اسکول، میں اورینٹیشن پروٹوکول کی بات کر رہا ہوں، کہ آپ نے جو بچے ایڈمیشن لے لیں ان کو اور ان کے پیرنٹس کو آپ نے اپنے اسکول کے بارے میں جو ہے نا وہ بتانا ہے. ان کو اورینٹیشن سیشن آپ نے رکھنی ہے. آپ نے اپنا ویژن، اپنا مشنز، اپنا ایمز اینڈ آبجیکٹیوز، اپنا جو ہے نا وہ اسکول کا آپ نے وزٹ کرنا ہے. آپ نے اپنی پوری اسٹرینتھ ان کو دکھانی ہے، ان کو امپریس کرنا ہے. اور وہ کیسے کرنا ہے یہ ہیلپ آپ کو ملے گی اورینٹیشن پروٹوکول سے. دوسری جو میں نے جس ایریا کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے دوسرے نمبر پہ وہ ہے، اس کے بعد اورینٹیشن کے بعد جو چیز ایکیڈیمکس میں آتی ہے وہ فرسٹ ڈے پروٹوکول ہے. کسی بھی اسٹوڈنٹس کا فرسٹ ڈے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر آپ کے اسکول میں ایک بچہ پہلے دن آتا ہے تو اس بچے کے دن کو آپ نے کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے، اس بچے کے جو فرسٹ ڈے ہے ان کو آپ نے کیسے ویلکم کہنا ہے. پھر آپ نے اس کی جو ہے نا فوٹوگرافی کس طرح کرنی ہے تاکہ وہ اس کو پکچر کو وہ فریم میں بند کر کے ان کا ایک یادگار بن جائیں. آپ ان کے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کریں. آپ دیکھیں آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ سوشل میڈیا پہ شیئر کریں کہ فرسٹ ڈے آپ عبدالرحمٰن، ویلکم ٹو عبدالرحمٰن. ان کے لیے کچھ گریڈنگس جو ہے نا وہ آپ مینشن کر لیں. تو یہ جو ہے نا فرسٹ ڈے پروٹوکول کیسا ہونا چاہیے بچے کے لیے، یہ میں نے اس پہ پورا اپنا ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے. تیسری نمبر پہ کریکولم بک لسٹ کیسا ہونا چاہیے. اور ایک بات یاد رکھیے، پاکستان میں کوئی 300+ پبلشرز ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر پبلشر کے تمام بکس جو ہے نا وہ وہ اس میں جو اس کا کنٹینٹ ہے وہ کوالٹی کا ہو. یہ ضروری نہیں ہے. کسی بھی پبلشرز میں نام نہیں لینا چاہتا، بس آپ خود دیکھ لیں کسی پبلشرز کے جو سارے بکس یا تو بالکل اس کا تو جو کنٹینٹ ہے یا ان کے جو وہ جسٹ انہوں نے بزنس کے لیے بکس کو ڈیولپ کیا. بعض جو ہے نا پبلشرز کے جو بکس ہوتے ہیں بڑے ریسرچ بیسڈ ہوتی ہیں. تو بکس کی سلیکشن کس طرح کرنی ہے، اس کا آپ نے اسسمنٹ کس طرح کرنا ہے، مارکیٹ ریویو کیا ہے اس کے بارے میں، اس کے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز ہر ٹاپک کے کس طرح ہیں، ان کے لیے ٹیچر ڈیلی لیسن پلان کس میتھڈالوجی کے ساتھ ڈیولپ ہوا ہے. تو بک لسٹ جو ہے نا یہ بھی بہت ضروری ہے. اس کی گائیڈ لائن بھی جو ہے نا میں نے اس ڈاکومنٹ میں مینشن کی ہے. اچھا، پھر ایک اور پورے ایئرز جو ہے نا اس کا انحصار آپ کا ہوتا ہے سبجیکٹ ایڈوکیشن مینول پہ اور ساتھ اسکول کی ٹائمنگ. دیکھیے اسکول میں 2 قسم سال میں 2 مرتبہ ٹائم چینج ہوتا ہے، ایک سمر ٹائمنگ ہے اور ایک ونٹر ٹائمنگ ہے. پھر جو
پیریڈ کا جو ڈیوریشن ہے وہ کتنا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ڈے کے لحاظ سے، بریک کا ٹائمنگ کتنا ہونا چاہیے، ایک سبجیکٹ ہے ایلوکیشن ہے ویک میں منڈے سے لے کر فرائیڈے تک آپ کے پاس ٹوٹل نمبر آف پیریڈ کتنے ہونا چاہیے، انگلش کے کتنے، اردو، اسلامیات، ان سب چیزوں کا لیے بھی میں نے ایک پراپر جو ہے نا ایک ڈاکومنٹ اور ہر چیز ایک ریٹن میں جو ہے نا یہ موجود ہے۔ ایک اور ایریا جو اکیڈیمکس میں آتے ہیں وہ مارننگ اسمبلی پروٹوکول ہے۔ مارننگ اسمبلی بہت زیادہ ضروری ہے، اور پھر مارننگ اسمبلی کو پھر میں نے ہر منتھ کو ایک تھیم دیا ہوا ہے، پھر اس تھیم کے لحاظ سے بچوں نے جو ہے وہ کس کس دن کون کون سے ٹاپکس پہ اسمبلی میں بات کرنی ہے، انٹرنیشنل ڈیز کو کیسے مارننگ اسپیشل اسمبلی سیلیبریٹ کرنی ہے۔ پھر مارننگ اسمبلی کا جو میں نے تھیم بنایا ہوا ہے، میں نے یہ تھیم بنایا ہوا ہے، اس کی جو پھر ٹائمنگ کے حساب سے یعنی سب سے پہلے کیا ہوگا، اسمبلی کا جو آغاز ہوگا تلاوت کلام پاک سے ہوگا۔ دوسرا میں نے اس کو کیا ہوا ہے کہ اسماء الحسنہ اسمبلی میں، تاکہ سارے بچوں کو اسماء الحسنہ یاد ہو۔ اگر اسکول میں 10-15 بچوں کو بھی اسماء الحسنہ زبانی یاد ہوتی ہے، ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اور فرائیڈے کو میں سورہ کہف جو ہے نا میرے سکولز میں سورہ کہف کمپلسری ہے، وہ سورہ کہف جو ہے نا وہ پڑھایا جاتا ہے۔ سورہ کہف کے کیا فوائد ہے اس پہ آپ جا کے گوگل سے سرچ کر سکتے ہیں۔ میں اس کے جو ہے نا کچھ ویڈیوز بھی جو ہے نا ان قریب اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر دوں گا۔ تو مارننگ اسمبلی پروٹوکول بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو نیکسٹ میں نے اس کے لیے ایک ڈاکومنٹ جو بنایا ہوا ہے اور اسکولس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، وہ ایکیڈیمک کیلنڈر۔ ایکیڈیمک کیلنڈر یہ پری اسکول کے لیے سیپریٹ ہوتا ہے، اور پھر گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 10 تک یہ سیپریٹ ہوتا ہے۔ جو ایکیڈیمک کیلنڈر ہے وہ آپ جب ڈیولپ کرتے ہیں تو آپ انٹرنیشنل اپنے پہلے یہ آپ نے پلاننگ کرنی ہوتی ہے کہ پورے ایئر میں آپ کے پاس ٹوٹل ڈیز کتنی ہیں، پھر آپ نے جو ہے نا اس کے حساب سے انٹرنیشنل ڈیز کا بھی خیال رکھنا ہے، پھر آپ نے اپنے کلچر سے ریلیٹ جو ہے نا اس میں ایکٹیویٹیز ڈالے ہیں، پھر آپ نے اپنے جو ہے نا بچوں کے سکلز کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ نے اس میں ایکٹیویٹیز کو ایڈ کرنا ہے، ساتھ ساتھ بچوں کی جو انفارمیشنز ہیں ان کو بھی آپ نے امپروو کرنا ہے۔ بچوں کے لیے آپ نے اس میں جو ہے نا مختلف ڈیبیٹس کمپٹیشن، اسپورٹس کمپٹیشنز، اپنے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے آپ نے اس میں چیزیں ڈالنے تاکہ بچوں کی تربیت ہو سکے۔ ایکیڈیمک کیلنڈر بہت ضروری ہے۔ اور پھر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے مینشن کیا کہ جی فلاں دن جو ہے وہ لیٹ سپوز میں اگر کہوں کہ ڈاکٹر کا وزٹ ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو جو ہیلتھ کے حوالے سے ہیں پھر آپ کی پوری پلان ہونی چاہیے کہ ڈاکٹر کا جو کیا رول ہوگا، وہ انیشیل اسکریننگ کرے گا، کیا کرے گا، اس کے بعد نیکسٹ پروسیس کیا ہوگا۔ لیٹ سپوز اگر آپ سپورٹس کا کوئی آپ کا جو ہے نا ویک ہے اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، تو ہر چیز ایک کمپلیٹ جو ہے نا آپ کے پاس ایجنڈا ہونا چاہیے کہ یہ گیمز ہوں گے، اسی طرح ہوں گے، اس کا کنٹینٹ یہ ہوگا، ایکٹیویٹی کو ایسا کنڈکٹ کیا جائے گا، اس کے آؤٹ کمز یہ ہونے چاہیے، اس کے لیے ریسورس میٹیریل یہ ہونے چاہیے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے ایکیڈیمک کیلنڈر۔ اگر آپ کا ایکیڈیمک کیلنڈر اسٹرانگ ہو تو آپ کا جو ہے نا پیرنٹس جو ہے نا وہ سیٹسفائیڈ ہوں گے، اسٹوڈنٹ سیٹسفائیڈ ہوں گے۔ ایک اور جو میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ایریا ایکیڈیمک ایس او پیز کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں میں نے ایڈ کیا ڈیلی لیسن پلان۔ آف کورس اکثر میں دیکھتا ہوں کہ ٹیچرز کے ساتھ جو ہے نا پہلے تو ٹرم بریک اپ نہیں ہوتا، ٹرم بریک اپ کے بعد ظاہری بات ہے اگر بریک اپ نہیں ہے تو ڈیلی لیسن پلان بھی نہیں ہوگا، تو بس پڑھاتے رہو جتنا آپ پڑھا سکتے ہیں پورے ایئر میں، جتنا ہو گیا ٹھیک ہے بس جی۔ پیرنٹس کو بتائیں کہ ایسا نہیں ہوتا، ہر چیز کی پلاننگ ہوتی ہے۔ جب آپ ٹرم بریک اپ بناتے ہیں تو آپ ٹرم 1 اور ٹرم 2 کے حساب سے، اگر آپ کے 2 ٹرم سسٹم ہے تو آپ نے ڈیز کو اسپیسیفائی کرنا ہے، ویکس کو جو ہے نا اسپیسیفائی کرنا ہے کہ میرے ساتھ ٹرم 1 میں اتنے دن ہیں، ٹرم 2 میں اتنے دن ہیں، پھر اس کے حساب سے آپ نے بکس کے چیپٹر کو جو ہے نا وہ ڈیوائڈ کرنا ہے۔
کہ میں نے ٹرم 1 میں اتنے چیپٹرز میں نے بچوں کو پڑھانے ہیں, ٹرم 2 میں نے اتنے بچوں کو پڑھانا ہے, ٹرم 1 میں ہر سبجیکٹ کے اتنے کوئز ہوں گے, بائی منتھلی جو ٹیسٹ ہے وہ اتنے ہوں گے. اسی طرح جو ہے نا آپ نے ٹرم 2 میں یہ اگر ڈسٹریبیوشن نہیں ہے تو اکیڈمک بیک اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم کیسے اچیو ہوں گے. اور اکثر سکولز جو ہے نا اس ایریا کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, نگلیکٹ کرتے ہیں. ہوم ورک پالیسی یہ بہت زیادہ ضروری ہے. میں اکثر دیکھتا ہوں جب میں کسی سکولز کے وزٹ پہ جاتا ہوں تو جب میں ڈائری کو دیکھتا ہوں, کسی ڈائری میں جو ہے نا ایک دن جو ہے نا 3-5 ہوم ورک دیے جاتے ہیں, کسی میں 6, کسی میں 1 ہوتا ہے. پھر اگر میں اس کی ریپیٹیشن کو دیکھتا ہوں تو انگلش جو ہے نا فرض کرے وہ 1 دن ہوتا ہے, پھر پورے ویک نہیں ہوتا. اگر میں اردو کو دیکھوں کمپلسری سبجیکٹ کا مطلب یہ کہ اس کی کوئی ترتیب نہیں ہونی چاہیے. منیمم اگر ہم پاکستان کے جو حالات ہیں اور پاکستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور پاکستان کی جو انوائرمنٹ ہے, میں کہتا ہوں کم از کم جو ہے نا جو سمر پیک کا کسی بھی سبجیکٹ کا دورانیہ ہو, ڈیوریشن ہو, وہ 8 منٹس اور میکسیمم 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور اس کی ترتیب ہونی چاہیے کہ اچھا انگلش کا جو ہوم ورک ہے وہ فلاں دن جائے گا, اور ویک میں اتنے دن انگلش کا جائے گا, اتنے دن میتھس کا, اتنے دن کمپیوٹر کا, اتنے دن سائنس کا. یہ چیزوں کا جو ہے نا وہ ٹیچر خیال نہیں رکھتے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے لیے ایک پورا میں نے ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ بنایا ہوا ہے. نوٹ بک چیکنگ اینڈ ڈائریز پروٹوکول. کوئی نوٹ بک چیکنگ جو ہے نا ٹیچر جو ہے نا وہ پراپر اس کا خیال نہیں رکھتی, کریکشن نہیں کرتی. پھر ڈائریز میں کس طرح ان چیزوں کو لے کے چلنا, اس کے پورا پروٹوکول اور ایک پورا SOPs بنایا ہوا ہے. ایگزامینیشن ریگولیشن کیسی ہونی چاہیے, بچوں کو کس آرڈر کے ساتھ بیٹھانا چاہیے, ٹیچرز کی ڈیوٹی کس طرح ہونی چاہیے, ان باتوں کا بھی جو ہے نا خیال نہیں رکھا جاتا. اور اس وجہ سے جو ہے نا ہمارے اس میں اسکول والوں کا قصور اتنا نہیں ہے, کیونکہ بجٹ کا جو ہے نا ان کا مسئلہ ہوتا ہے. ایک پرائیویٹ اگر انڈیویجول اسکول ہے تو ان کے بجٹ کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. ہاں جو چین سسٹم ہے وہ قدرے پھر دوسرے کے مقابلے میں, چونکہ ایک برانڈ ہوتا ہے, ان کے ایک سینٹرلائز سسٹم ہوتا ہے, تو کہیں نہ کہیں پرائیویٹ اسکول سے وہ بہتر ہوتے ہیں. کوآرڈینیشن میٹنگ پروٹوکول, ٹیچرز کی کوآرڈینیشن میٹنگ ویکلی بیس پہ, تاکہ پریویس جو ہے نا ویک کا جو ہے نا وہ اس کا انالیسس کرے اور نیکسٹ ویک کے لیے پلاننگ کرے. جو ٹارگیٹس رکھے وہ اچیو ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے ہیں. پھر مہینے میں 1 مرتبہ جو ہے نا وہ ٹیچر کی جو ہے نا پوری اسٹاف کی کوآرڈینیشن میٹنگ ضروری ہے. اس کا جو چیک لسٹ ہے, اس کے جو پرفارمنس ہیں, وہ ساری چیزیں جو ہے نا پھر موجود ہے یہ کوآرڈینیشن میٹنگ پروٹوکول میں. دا موسٹ امپورٹنٹ جو پروٹوکول آتے ہیں PTM, پیرنٹ ٹیچر میٹنگ, پیرنٹ ٹیچر کانفرنس, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی پیرنٹس PTM کو اٹینڈ نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم یہ جو اسٹوڈنٹس ریلیشن, پیرنٹس ریلیشن, فادر ٹیچر ریلیشن, یہ ایک ٹرائنگل ہے. اگر اس ٹرائنگل میں 2 کام کر رہے اور پیرنٹس اپنا رول ادا نہیں کرے گا تو پروڈکٹ نہیں بنے گا, اور پروڈکٹ ہمارا بچہ ہی ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ ہی ہوتا ہے. تو اس کا کیا, اس کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے, پیرنٹس کو کیسے ڈیل کرنا ہے, پیرنٹس کے کویسچن کو کیسے لے کے چلنا ہے, یہ پیرنٹ ٹیچر پروٹوکول میں منشل ہے. ویکیشن پیک کس طرح ہونے چاہیے, سمر ویکیشن ہے یا ونٹر ویکیشن ہے, کن باتوں کا اس میں خیال رکھنا چاہیے. لائبریری سیٹ اپ اینڈ آپریشن بہت ضروری ہے, کس طرح ہوگا, بکس کس ترتیب سے ہوں گی, کون سے بکس ہوں گے, یہ ایک میں نے بنایا ہوا ہے مینولس. کمپیوٹر لیب کی جو سیٹ اپ ہے اور آپریشن ہے وہ کس طرح ہوگی, کتنے کمپیوٹر منیمم ہونا چاہیے, کس طرح آپریٹ ہوگا, کن کن چیزوں کا کیا خیال رکھنا چاہیے. سائنس لیبارٹری سیٹ اپ اینڈ آپریشن پروٹوکول, سائنس لیبارٹری, فزکس کی لیبارٹری میں کیا آئٹم ہونا چاہیے, کتنی کوانٹٹی کا ہونا چاہیے, کیا آپ نے جو ہے نا گائیڈ احتیاط کرنی ہے. کیمسٹری کے, بایولوجی کے, ان تمام لیبس کا جو ہے نا بہت زیادہ چیزیں اس میں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے. کسی بھی اسکول کی, اگر وہ کسی اسکول کا آف کورس ایک ویژن ہوتا ہے, ایک مشن ہوتا ہے, اس ویژن کا حصول تب ہوگا جب آپ کا اسٹاف آپ اس ویژن کے حساب سے ٹرین کریں گے, اور وہ اسٹاف اسکول بیس اسٹاف ڈیولپمنٹ پروگرام. اگر یہ آپ کا ایک لیٹسٹ ہے
ریسرچ بیسڈ ہے، ٹیچرس ٹریننگ کا آپ خیال رکھتے ہیں، اس کو مارکیٹ سے اپڈیٹ رکھتے ہیں، وہ کیسا ہوگا، ٹیچر کا اپریزل کیسا ہوگا، تو اس کے لیے میں نے بھی پورے جو ہے نا وہ ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے۔ پھر اسٹوڈنٹ ڈسپلن پروٹوکول، کسی بھی انسٹیٹیوشن میں اگر ڈسپلن پہ کمپرومائز ہو تو انسٹیٹیوٹ نہیں بنے گی، اسکول ترقی نہیں کرے گا۔ پھر اس میں جو ہے نا ڈیٹیل اس میں پالیسی ہے، مطلب یہ ہے کہ ایون میک اپ کے حوالے سے بھی پالیسی ہے، اس میں ہراسمنٹ کے حوالے سے پالیسی ہے، تو اس میں ایک ڈیٹیل جو ہے نا یہ ڈاکومنٹ یہ موجود ہے اس حوالے سے۔ دا موسٹ امپورٹنٹ ڈسپلے بورڈ پروٹوکول، وائٹ بورڈ کس سائز کا ہونا چاہیے، سافٹ بورڈ کس سائز کا ہونا چاہیے، یاد رکھیے ہمیشہ جو فیسنگ ایریا ہوتا ہے وہ وائٹ بورڈ کے لیے، لیفٹ رائٹ اور بیک سائڈ اس پہ آپ سافٹ بورڈ استعمال لگا سکتے ہیں۔ سافٹ بورڈ کس طرح کے ہوں گے، کیا سائزز ہوں گی، فلور سے کتنا اوپر ہوگا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے۔ اور جو دا موسٹ امپورٹنٹ جو پروٹوکول ہے اس میں ہے وہ ہے کہ اسٹوڈنٹ اسسمنٹ ایویلویشن، بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کے پورے سال بچے کا جو رزلٹ ہے وہ کس طرح بنتا ہے۔ میں نے جو کرائٹیریا اور اسسمنٹ پالیسی بنائی ہے، ایک تو میں نے اس کو کیا ہوا ہے 2 ٹرم سسٹم بنایا ہوا ہے، 2 ٹرم سسٹم کو فردر ڈیوائڈ کیا، ہر سبجیکٹ کے میں نے کوئزز رکھے ہیں، پھر میں نے پروجیکٹس رکھے ہیں پریکٹیکل، پھر میں نے جو ہے اس کے ساتھ بائی منتھلی ٹیسٹ رکھے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد میں نے سمر ویکیشن کا بھی جو ہے نا میں نے اس میں وہ مارکس جو ہے نا وہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ایک کمپریہنسیو تاکہ ایک بچہ جو ہے نا اس کی کمولیٹیو رزلٹ بنتا ہے، اوور آل ایک رزلٹ بنتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر جو ہے نا میں نہیں سمجھتا کہ یہ ظلم ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہ آپ سال کے آخر میں یا ٹرم کے اینڈ میں پیپر دے دیں اور اس بیس پہ آپ ان کو جو ہے نا وہ اسسٹ کر لیں۔ بچوں کو ان کے سکلز پہ بھی اسسٹ کرنا اس پالیسی میں نے ڈالا ہوا ہے۔ یہ میں نے کوئی 21 ٹائپس کے جو ہے نا وہ ایکیڈیمک جو ماڈول ہے اس میں نے پھر سب 21 ٹائپس کے جو ہے نا وہ مینولز میں نے مینشن کیے ہوئے ہیں۔ پھر ایک اور جو اسکول کا انتہائی کنسرن جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہے ہیلتھ سیفٹی اینڈ اسکول انوائرمنٹ۔ یہ کیسا ہونا چاہیے، اسکول میں وینٹیلیشن کا کس طرح سسٹم ہونا چاہیے، آپ کے پاس فرسٹ ایڈ باکس میں کیا چیز ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے، فرسٹ ایڈ جو باکس ہے اس کو آپ نے کیسے مینٹین کرنا ہے، اوور آل اسکول کا انوائرمنٹ کیسا ہونا چاہیے، آپ کا جو ہے نا اسکول کی جو ہے وہ اوور آل لک کیسی ہونی چاہیے، لک کے ساتھ ساتھ اس کا جو خاص اس میں انوائرمنٹ کا خیال رکھا گیا ہے کہ اس میں وینٹیلیشن کا خیال رکھا گیا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ ایریا کسی بھی اسکول کا وہ ہے ہیومن ریسورس مینول۔ ہیومن ریسورس مینول جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اگر ہیومن ریسورس آپ کا ویک ہے، آپ نے اپنے اسٹاف کو جو ہے نا اس کے ہائرنگ کیسی کرنی ہے، ان کی جاب ڈسکرپشن کیسی ہوگی، آیا ہے، ٹیچر ہے، گارڈ ہے، دو ٹائپس کے اسٹاف ہوتا ہے اسکول میں، ایک ایکیڈیمک اسٹاف ہوتا ہے اور ایک نان ایکیڈیمک اسٹاف ہوتا ہے۔ ایکیڈیمک اسٹاف لائک ٹیچر، نان ایکیڈیمک اسٹاف سیکورٹی گارڈ، اکاؤنٹنٹ، ریسیپشنسٹ، جو فرنٹ ڈیسک آفیسر ہوتا ہے، آیا جی، آفس بوائے، تو یہ نان ایکیڈیمک اسٹاف ہے۔ پھر ہر ایک اسٹاف کے لیے جی ڈیز کیا ہونی چاہیے مسئلہ، اور پھر اسپیشلی جو اسکول میں آبزرو کرتا ہوں اپنے اسکول میں کہ ٹیچر ہیں وہ بھی انسیکیورٹی کا شکار ہے اور آنر بھی اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، کوئی ایگریمنٹ ہمارے درمیان نہیں ہوتا۔ ایک ظلم آج کل مارکیٹ میں یہ بھی چل رہا ہے کہ آپ اسٹاف ممبر سے کیا کرتے ہیں، آپ ان سے اوریجنل ڈاکومنٹس اٹھا لیتے ہیں۔ یہ پروفیشنل طریقہ نہیں ہے۔ پروفیشنل طریقہ یہی ہے کہ آپ نے ایک پورا ایگریمنٹ بنایا ہو، اس میں آپ نے جو ہے نا میں نے جو ایگریمنٹ بنایا ہوا ہے اس میں نے ڈسپلن کا اس میں نے ذکر کیا ہے، میں نے اس میں اسکول کی انٹلیکچوئل پراپرٹی کا ذکر کیا ہے، ٹیچر کن کن صورتوں میں اسکول پورا جو ہے نا وہ پورا سیشن میں کب چھوڑ سکتے ہیں،
ان تمام چیزوں کا جو ہے نا میں نے، اگر ٹیچر درمیان میں بغیر کسی وجہ سے چھوڑ کے چلے جائے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سیشن کے درمیان میں ہمیں ٹیچر نہیں ملتا، بڑا ہمارے لیے پرابلم ہوتا ہے، تو اس صورت میں پھر جو ہے نا ہم ٹیچر کے خلاف کیا کر سکتے ہیں. اور میں تو خود ایک پورا میں نے لیگل ایگریمنٹ بنایا، اور وہ ایگریمنٹ جو ہے نا میں اسٹامپ پیپر پہ لیتا ہوں. اور پھر میں نے کچھ سیلری کا ایک خاص پورشن، ایک نامینل پورشن جو ہے نا وہ میں اسکول میں جو ہے نا اپنے ساتھ رکھتا ہوں. پھر سمر میں آپ نے کیا پالیسی کہ سمر کی سیلری آپ نے کیسے دینی ہے. تو ایک پورا جو ہے نا یہ پھر ہیومن ریسورس میں آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ٹیچرز کی جو سیلری انکریز کرنی ہے اس کا اپریزل آپ نے کیسا کرنا ہوگا. ٹیچر کو جو ہے نا وارننگ لیٹر، اگر کوئی ڈسپلن وائلیشن ہوتی ہے، آپ نے اس کے وارننگ لیٹر کس طرح ایشو آپ نے کرنے ہیں. تو یہ ایک بہت کمپریہنسو ماڈول ہے، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کسی بھی اسکول کے لیے. ہیومن ریسورس پالیسی یہ ہونی چاہیے. اور جو آخری میں نے جو جس طرح میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ 5 ایریاز کو میں نے کور کیا کسی بھی اسکول کا: ایڈمنسٹریشن کو، ایکیڈیمکس کو، ہیلتھ سیفٹی اور اسکول انوائرمنٹ، ہیومن ریسورس ایریا کو، اور اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کا. ہمیشہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو اسکول آنر ہوتے ہیں میجورٹی کیسز میں وہ خود اسکول میں، مطلب یہ ہے کہ اس نے کسی کو ہائر کیا ہوتا ہے، پرنسپل کو، یا وہ اکاؤنٹس کو نہیں سمجھتے، انہوں نے اکاؤنٹس کا بندہ رکھا ہوتا ہے. اور ہمیشہ اسکول جو آنر ہوتا ہے وہ بلیک میل ہوتا ہے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس میں. تو اس کے لیے میں نے پراپر ایک آن لائن ماڈول اپنے 10 سال کے ایکسپیرینس کے بعد، کہ اس ماڈول کو میں نے ڈیولپ کیا ہے. میں نے اپنا ماشاء اللہ آئی ٹی کے ٹیم ہے، میرے اکاؤنٹس کے ٹیم میں پروفیشنل لوگ ہیں، انہوں نے اسکول کے نیڈس کو دیکھتے ہوئے ان کو ڈیولپ کیا، اور ایک کلک پہ ساری رپورٹنگ آ جاتی ہے. تو یہ ایک اوور آل ویو تھا جو میں نے آپ کو دیا کہ کسی بھی اسکول کو چلانے کے لیے آپ کے پاس جو ایس او پیز جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اور یہ ایس او پیز اگین میں پھر بتاتا ہوں، 5 ایریاز کو آپ کے اسکول کا جو ہے نا، یہ 5 ایریاز میں آپ کے اسکول کے تمام مسائل کا حل موجود ہے، A to Z. مطلب یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹیو مینولز، ایکیڈیمک مینولز، ہیلتھ سیفٹی اینڈ اسکول انوائرمنٹ مینولز، ہیومن ریسورس مینول، اینڈ دا لاسٹ ون اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس مینول. تو میرا نمبر موجود ہے، اگر آپ میں سے کسی کو بھی اس حوالے سے کنسلٹنسی چاہیے، کسی بھی اسکولز کو، کسی بھی انسٹیٹیوشن کو، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.